بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارا محمد بن عبد الوہاب نجدی کے حوالے سے ایک قسط وار سلسلہ چل رہا ہے۔ آج اس کی اگلی قسط ہے۔ آج ہم اس مختصر نشست میں یہ بیان کریں گے کہ محمد بن عبد الوہاب نجدی نے اپنے مذموم مقاصد پورے کرنے کے لیے بت پرستی کا ایک ڈرامہ رچایا۔ آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ یہاں اردو میں جو کتابیں لکھی گئیں محمد بن عبد الوہاب نجدی کے حوالے سے، وہ دیوبندیوں نے لکھیں یا غیر مقلدین نے لکھیں، تو انہوں نے یہ جو محمد بن عبد الوہاب نجدی نے ڈرامہ رچایا تھا اس کے حوالے سے خوب لکھا، لیکن وہ بالکل حقائق کے خلاف ہے۔ ہم اس بات کی وضاحت کے لیے اور اپنے دعوے کو دلائل سے مزین کرنے کے لیے آپ کے سامنے کتاب تاریخ نجد و حجاز سے کچھ اقتباسات پڑھتے ہیں۔ اب یہ جو تھا کہ ایک بات پھیلائی گئی جو محمد بن عبد الوہاب نجدی کے سوانح نگاروں نے، جن میں دیوبندی اور اہل حدیث شامل ہیں اور باقی بھی جو اس کو چاہنے والے ہیں وہ اس میں شامل ہیں، تو انہوں نے یہ ڈرامہ رچایا، یہ حقائق کو مسخ کرنے کی کوشش کی اس انداز سے کہ جزیرہ عرب میں بت پرستی تھی، تو پھر محمد بن عبد الوہاب نجدی نے اس بت پرستی کو ختم کیا۔ تو اب اس دعویٰ کی حقیقت ہم آپ کے سامنے کھول کے رکھتے ہیں اور آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ کیسے مذموم مقاصد پورے کرنے کے لیے یہ ڈرامہ رچایا گیا۔ تو یہ مصنف لکھتے ہیں کہ جن لوگوں نے شیخ نجدی کی سوانح حیات پر کتابیں لکھی ہیں وہ سب کے سب یا دیوبندی مکتب فکر سے وابستہ ہیں یا غیر مقلدین اور نجدی ہیں۔ یہاں مکتبہ فکر لکھا ہوا ہے، مکتبہ فکر نہیں ہوتا بلکہ مکتب فکر یعنی اسکول آف تھاٹ۔ مکتبہ کا جو لفظ ہے وہ لائبریری کے لیے، کتب خانہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ مکتب یعنی ہا کے بغیر با پر ہی ختم ہوتا ہے، مکتب فکر، اسکول آف تھاٹ۔ دیوبندی مکتب فکر سے وابستہ ہیں یا غیر مقلدین اور نجدی ہیں۔ ان حضرات کا عقیدہ ہے کہ اولیاء کرام کے وسیلے سے دعا مانگنا ناجائز ہے۔ ان کا تو پہلے ہی یہ عقیدہ ہے۔ انبیاء اولیاء سے استمداد یا ان کی قبور کے آثار سے تبرک حاصل کرنا ارتداد کے مترادف ہے، یعنی وہ اس کو بدعت سمجھتے ہیں، غلط سمجھتے ہیں اور مرتدوں کا کام سمجھتے ہیں، اس عمل کو ارتداد سمجھتے ہیں، جبکہ یہ بات تبرک حاصل کرنا مزارات سے اور اولیاء اللہ سے استمداد کرنا، یہ سب باتیں درست ہیں۔ دلائل کے ساتھ ہم انشاءاللہ یہ آگے جا کے بیان کریں گے کہ ان مسائل میں اہل سنت و جماعت کا کیا مسلک ہے، جو اس وہابی تحریک سے پہلے کا مسلک ہے۔ حالانکہ مسلمانوں کے سواد اعظم میں یہ تمام معمولات عہد رسالت سے لے کر آج تک رائج ہیں۔ چنانچہ شیخ نجدی نے جس فضا میں اپنی بلوغت کی آنکھ کھولی وہاں یہی معمولات صدیوں سے رائج تھے۔ خود محمد بن عبد الوہاب کے والد اور چچا جو عالم تھے وہ ان معمولات کے اور ان عقائد کے پابند تھے۔ شیخ نجدی نے ان تمام امور کو کفر اور شرک قرار دیا اور اس کی اتباع میں شیخ نجدی کے سوانح نگاروں نے بھی ان تمام امور کو شرک اور کفر قرار دیا، جس طرح کہ مولوی اسماعیل دہلوی نے محمد بن عبد الوہاب نجدی کی تعلیمات کو یہاں ہندوستان میں پھیلایا۔ صراط مستقیم اور تقویت الایمان جو دو کتابیں انشاءاللہ ہم ان کا تعارف بھی کروائیں گے، اور گستاخانہ عبارتیں جو ہیں تقویت الایمان کی اور صراط مستقیم کی اور دیگر، وہ انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں بالتفصیل پیش کریں گے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اسلام کی بہترین عمارت کی نقب زنی کس نے کی، فرقہ واریت کا آغاز کس نے کیا اور مسلمانوں میں انتشار اور افتراق کس نے پیدا کیا۔
قبروں پر جا کر صاحب قبور کے وسائل سے مرادیں مانگنا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضرا پر جا کر آپ سے شفاعت کی درخواست کرنا، یہ تمام باتیں ان کے نزدیک عبادت لغیر اللہ تھیں، اور انہوں نے ان امور کو بت پرستی قرار دیا تھا، بلکہ اس خلاف واقع الزام، یعنی یہ واقع اور حقیقت کے بالکل خلاف ہے، اس حد تک غلو کرتے ہوئے کہا کہ جزیرہ عرب کے تمام لوگ مزارات کے قریب درختوں اور پتھروں کی عبادت کرتے ہیں، حالانکہ یہ بات حضور کی پیش گوئی کے سراسر خلاف ہے۔ اب آئیے ہم آپ کو حدیث سناتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی فرما دی، پیشین گوئی فرما دی، تو یہ جو ان کا نظریہ ہے محمد بن عبد الوہاب نجدی اور اس کی سوانح حیات لکھنے والے دیوبندی اور اہل حدیث حضرات، یہ تو حدیث کی مخالفت کر رہے ہیں۔ امام مسلم روایت کرتے ہیں، اور یہ روایت حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ مسلمان جزیرہ عرب میں اس کی عبادت کریں، البتہ وہ ان کو آپس میں لڑاتا رہے گا۔ تو اس حدیث سے کیا ثابت ہوا؟ اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ شیطان اس بات سے تو مایوس ہو چکا ہے کہ یہ جو مسلمان اب ہو چکے ہیں عرب، یہ اس میں بت پرستی کی طرف تو نہیں آئیں گے، البتہ یہ ہے کہ یہ آپس میں لڑتے رہیں گے۔ اور حاکم، ابو یعلا اور بہقی نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان روایت کیا۔ اب پہلی جو روایت تھی وہ مسلم کی روایت تھی، اس کے راوی حضرت جابر تھے، اور یہ حاکم، ابو یعلا اور بہقی کی ہے، اور اس کے راوی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد جو ان الشیطان قد یئس، اس کا ترجمہ تحقیق شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ سرزمین عرب میں بت پرستی کی جائے۔ اب جو شخص صادق و مصدوق یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حدیث پر ایمان رکھتا ہے، وہ کبھی اس بات کو نہیں مان سکتا کہ محمد بن عبد الوہاب کے ظہور سے پہلے جزیرہ عرب بت پرستی کا شکار تھا۔ ہمیں ان لوگوں پر سخت حیرت ہوتی ہے کہ جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہلاتے نہیں تھکتے، انہوں نے اس حدیث کے علی الرغم محمد بن عبد الوہاب کی سوانح میں کیا لکھ دیا؟ یہ لکھ دیا کہ 12ویں صدی ہجری کے آغاز میں اسلامی دنیا اور مقامات مقدسہ کا جو حال تھا، اس کا ہلکا سا اندازہ اوپر کے بیانات سے ہوا ہوگا، لیکن جزیرۃ العرب کے قلب یعنی نجد کی حالت اور بھی خراب تھی۔ کم سے کم جو کہا جا سکتا ہے وہ یہ کہ اہل نجد اخلاقی انحطاط میں حد سے گزر چکے تھے، اور وہ ان کی سوسائٹی میں بھلائی برائی کا کوئی معیار نہیں قائم رہا تھا۔ مشرکانہ عقیدے صدیوں کے تسلسل سے اس طرح دلوں میں گھر کر چکے تھے کہ ایک بڑا طبقہ انہی خرافات کو دین صحیح کا نمونہ جانتا تھا، اور غلط یا صحیح وہ اپنے آباء و اجداد کی روش سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ جبلیہ یعنی وادی حنیفہ میں زید بن خطاب حضرت عمر کے بھائی کی قبر کی پرستش ہوتی تھی، اور درعیہ میں بھی بعض صحابہ کے نام سے منسوب قبریں اور قبے عوام کی جاہلانہ عقیدت کے مرکز بنے ہوئی تھے، اور وادی نمیرہ بن درار بن ازدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبہ بدعتوں کی نمائش گاہ بن رہا تھا۔ یہ تو ایک اقتباس ہو گیا، یہ اقتباس ہے جی مسعود عالم ندوی کا اپنی اس کی کتاب محمد بن عبد الوہاب سے۔ اب دوسرا جو اقتباس ہے وہ ہے جی محمد صدیق قریشی کا۔ ایک اور اہل حدیث عالم نے شیخ نجدی کے مشن کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کی تکذیب کرتے ہوئے، یعنی شرم بھی نہیں آتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو جھٹلا رہے ہیں، اس کی تکذیب کر رہے ہیں، حدیث مبارک کی معاذ اللہ تکذیب کرتے ہوئے، حدیث مبارک کو جھٹلاتے ہوئے جو لکھا ہے وہ بھی سن لیجئے۔ جو وقت گزرتا گیا، یہاں کے رہنے والوں میں بدعتوں اور دیگر اخلاقی اسلامی عادات نے رواج پکڑا۔ اب وہ لات و منات کی پرستش تو نہ کرتے، لیکن قبریں ان کی عقیدت کا مرکز بن گئیں، توہم پرستی عام ہو گئی، مستقبل میں ہونے والے واقعات کی نشاندہی کرنے والے کاہنوں کی خدمات حاصل کی جانے لگیں، فاسد عقائد اور بدعات دلوں میں جڑ پکڑنے لگے، اور دور جاہلیت پلٹ آیا، حجر اور شجر پرستی کا دورہ ہوا۔ یہ دوسرا اقتباس ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ حدیث کو جھٹلاتے ہوئے ان دو بندیوں اور اہل حدیث نے کیا کچھ لکھا، تیسرا اقتباس ملاحظہ ہو۔ ایک اور نجدی عالم لکھتے ہیں، نجد کا علاقہ 12ویں صدی ہجری میں ضلالت و گمراہی کا مرکز بنا ہوا تھا۔ ادوار کی اسی علاقے میں تھے محمد بن عبد الوہاب نجدی کے والد بھی، اور محمد بن عبد الوہاب نجدی کے چچا بھی۔ انہیں لوگ عالم مانتے ہیں، اور وہ عالم تھے بھی، اور وہ اس اپنے بیٹے کے بھی خلاف تھے۔ انہی کے بارے میں
یہ لکھ رہے ہیں محمد بن عبد الوہاب کی سوانحیات لکھنے والے کہ شرک، بت پرستی، بدعات و خرافات کے مجموعہ کا نام ہی اسلام تھا، اور ان کے عقیدوں میں اس قدر تبدیلی آ چکی تھی کہ وہ ان کو ہی اساس قرار دیتے ہوئے اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت سے انحراف کرتے ہوئے مشرکانہ کاموں میں لگے ہوئے تھے۔ نفع و نقصان کی قدرت کا اعتقاد رکھتے ہوئے قبروں، درختوں، چٹانوں سے دعائیں کی جا رہی تھیں اور ان سے مرادیں مانگی جا رہی تھیں، ان پر جانوروں کو ذبح کیا جا رہا تھا۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ نجد کا علاقہ جاہلیت اولیٰ کی آغوش میں پہنچ چکا تھا اور جاہلی رسم و رواج دوبارہ ان کی عادت بن چکے تھے۔ چنانچہ ان کی زندگی کے تمام شعبوں میں امور جاہلیت ہی کو مؤثر دخل تھا۔ نیک فالی اور بد فالی کے لیے جہاں پرندوں کو اڑاتے، وہاں کہنوں، نجومیوں اور مالوں سے مشورے میں بھی مصروف رہتے تھے۔ یہ اقتباس جی شیخ احمد عبد الغفور عطار کا، جو اس کی کتاب شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب نجدی سے لیا گیا ہے، صفحہ نمبر 30 سے۔ ایک اور دیوبندی عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف، یعنی حضور کی حدیث کو جھٹلاتے ہوئے معاذ اللہ، حضور کو معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ آپ کی حدیث کی تکذیب کرتے ہوئے سرزمین عرب کا یوں نقشہ کھینچتے ہیں: شیخ سے پیشتر نجد کے مسلمانوں کی مذہبی کیفیت مسخ ہو چکی تھی، طرح طرح کے خیالات سے یہ لوگ متاثر ہو چکے تھے، بعض بدوی صابی رسوم اختیار کر چکے تھے اور بعض کرامتہ کی بدعات۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام سے یہ لوگ کوسوں دور تھے، مزارات اور قبوں کی پرستش کرتے تھے، چٹانوں اور درختوں سے منتیں اور مرادیں مانگتے تھے، اگر کبھی کبھی نماز پڑھتے تو خدا کے بندوں کو بھی خدا کے ساتھ شامل کر لیتے تھے۔ ایک ایک لفظ بتا رہا ہے کہ کس قدر ان سوانح نگاروں نے محمد بن عبد الوہاب نجدی کو شیخ الاسلام ثابت کرنے کے لیے کس قدر جھوٹ بولا ہے، اور انہیں شرم اور حیا بھی نہیں آئی کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کی تکذیب کی اور صحیح احادیث کو جھٹلایا۔ حضور تو فرما رہے ہیں کہ شیطان یہاں مایوس ہو چکا ہے کہ یہاں یہ لوگ بت پرستی کریں گے، اور معاذ اللہ یہ بدبخت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو جھٹلا رہے ہیں۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو جھٹلاتا ہے وہ عالم کہلائے گا، وہ مسلمان کہلائے گا، اس کا ٹھکانہ تو جہنم ہے، وہ فی النار ہوگا انشاءاللہ۔ اب اس بات کا فیصلہ، اب آپ نے اقتباسات سن لیے نا، اب یہ مصنف بھی کہتے ہیں کہ اب اس بات کا فیصلہ ہم اہل انصاف و دیانت کی بصیرت پر چھوڑتے ہیں کہ آیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فدا نفسی و امی کا یہ فرمانا درست ہے کہ شیطان ارض عرب میں بت پرستی سے مایوس ہو چکا ہے، یا شیخ نجدی کی وکالت میں وہابی اور دیوبندی مورخین کا بیان درست ہے۔ میں پھر دہراتا ہوں کہ ان اقتباسات کی روشنی میں اور جو احادیث کی 2 روایتیں میں نے آپ کو سنائیں، ان احادیث کے الفاظ اور کلمات مبارکہ کی روشنی میں اب آپ خود انصاف کریں کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان درست ہے، یعنی وہ تو یقیناً درست ہے، کہ یا ان شیخ نجدی محمد بن عبد الوہاب کے جو سوانح نگار ہیں ان وہابی اور دیوبندی مورخین کا بیان درست ہے کہ سرزمین عرب میں شجر و حجر، قبروں اور قبوں کی عام پرستش کی جاتی تھی۔ تو یہ اس کے جو وکیل بنے انہوں نے بھی کس قدر اس کے ڈرامے کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کی، لیکن یاد رکھو مسلمانوں، وہ سچا نہیں تھا محمد بن عبد الوہاب، اور یہ بات درست نہیں ہے جو اس کے سوانح نگاروں نے لکھی ہے، بلکہ اس نے یہ بت پرستی کا ایک ڈرامہ رچایا تھا اپنے مذموم مقاصد پوری کرنے کے لیے، مسلمانوں کے خون کو حلال کرنے کے لیے اور ان کے مال و دولت لوٹنے کے لیے۔ جس طرح کہ انگریز گماشتوں نے، اسلام دشمنوں نے جس طرح اسے اپنے مقاصد کے لیے ڈھالنا تھا، اس کے پیچھے تو دراصل وہ تھے اور ظاہر میں یہ شخص تھا، تو اس نے کیسے اسلام کی بے خونی کی اور کیسا یہ ڈرامہ رچایا، اور پھر اس کے سوانح نگار بھی، اس کے ہم نوا بھی کیسے دیوبندی اور اہل حدیث اس کو ملے۔ کیونکہ میں نے تو آپ کے سامنے اقتباسات پیش کیے ہیں جو نہ صرف حقائق کے خلاف ہیں، بلکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی حدیث کی تکذیب کر رہے ہیں۔ معاذ اللہ معاذ اللہ، کوئی مومن مسلمان یہ جرت کر سکتا ہے کہ وہ نعوذ باللہ معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث کو جھوٹا ثابت کرے، کسی حدیث کی تکذیب کرے؟ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تکذیب کرتا ہے تو وہ میرا مسلمان کب رہا، وہ مومن کب رہا؟ اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگوں سے بچائے جنہوں نے دین میں فتنے پھیلا دیے اور اسلام کو فرقہ واریت میں تقسیم کر دیا۔ آج فرقہ واریت کا خاتمہ بہت ضروری ہے، سخت ضروری ہے، اشد ضروری ہے، مگر فرقہ واریت کے خاتمے کے لیے اس وہابی تحریک کو سمجھنا ضروری ہے۔ پھر اس وہابی تحریک کی وجہ سے جو لوگ بعد میں پیدا ہوئے، انہوں نے گستاخیاں کیں، انہوں نے دین کا بالکل
حلیہ بگاڑ دیا، ان کا قلع کما کرنا بہت ضروری ہے، تب یہ فرقہ واریت ختم ہوگی، اور تب وہ ما انا علیہ و اصحابی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اور آل بیت اطہار کا طریقہ، مشائخ کا طریقہ، اولیاء اللہ اور صالحین کا طریقہ رائج ہوگا۔ اور جب یہ فرقہ واریت ختم ہوگی تو پھر امن ہوگا، معاشرے میں سکون ہوگا، اور ہر کوئی سکھ چین سے اپنی زندگی گزارے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔